تحلیل خمس یعنی خمس کو روایات پیش کی گئی ہیں کہ خمس کو امام نے حلال کر دیا تھا. امام نے یا ائمہ معصومین نے خمس کو حلال کر دیا، اس کے لیے کچھ روایات آئی ہیں. اچھا جتنی بھی روایتیں آئی ہیں تقریباً ان کو ہم اب یہ ذرا تھوڑا سا دقیق باتیں ہیں، اب یہ آپ کو 15-20 منٹ تک سننی پڑیں گی. اس کے بعد جو عوامی ٹائپ کے اور کچھ اعتراض ہیں جاہلانہ قسم کے جو لوگوں میں مجتہدین کے خلاف اور ان کے وکلاء کے خلاف کیے جاتے ہیں، ان کے جوابات آگے آئیں گے. بس تھوڑا سا ٹائم آپ کو اور گزارنا ہے. جو دیکھیے خمس کے ائمہ معصومین نے خمس کو معاف کر دیا ہے. اس کی کئی اقسام ہیں، 6 تقریباً قسمیں بنتی ہیں. اس میں پہلی قسم ان روایات کی ہے جس میں ولادت کی پاکیزگی کے لیے خمس کو حلال کیا. یعنی ائمہ نے فرمایا کہ اس وجہ سے ہم خمس کو معاف کر رہے ہیں تاکہ تمہاری ولادتیں پاک رہیں، تمہارے ہاں اولاد حرام پیدا نہ ہو، اس وجہ سے ہم خمس کو معاف کر رہے ہیں. ابھی ان کا مفہوم کیا ہے تو بھی آگے چل کر آئے گا. پہلی روایات کی قسم یہ، کئی روایتیں ان میں پہلی قسم یہ. خمس کی تحلیل کی دوسری جو قسم ہے روایات کی جس میں سخت غربت کی وجہ سے خمس کو معاف کیا گیا، جو بہت ہی کوئی ڈیزرونگ آدمی تھا، کچھ بھی پیسہ نہیں تھا، شدید غریب تھا، اس کے اوپر سے خمس کو معاف کیا. تحلیل خمس کی روایت کی تیسری قسم وہ ہے کہ جب مال غیر مخمس کو جو کہ شیعوں کے پاس منتقل ہو اس میں خمس کو معاف کیا گیا. مال غیر مخمس یعنی جس پر سے دیکھیے بہت سارے افراد ایسے ہیں جیسے آپ بازار میں خریداری کے لیے جاتی ہیں مسلمانوں کے بعد جو کہ خمس کے قائل نہیں، اب ان کے پاس بھی کافی عرصے سے مثلا یہ مال پڑا ہوا ہے جو کہ خمس نہیں نکالتے. اب وہ خمس نہ نکلا ہوا مال آپ خرید کے لے آئیں، اب وہ آپ کے پاس آ کر منتقل ہو گیا. اب آپ کے لیے دیکھا جائے امام کا حق اس میں ہے تو کیا جب تک ہم اس مال کا خمس نہ نکالیں اس وقت تک اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے؟ تو امام نے فرمایا کہ پھر تمہارے لیے خمس کو ہم نے حلال قرار دیا ہے. ایسا مال جو کہ غیر مخمس تمہارے پاس چاہے تو اپنے کسی شیعوں کے پاس سے آ جائے، یہ بھی اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے علماء میں، یا مثلا جو غیر معتقد ہیں جیسے کافر ہیں یا غیر شیعہ حضرات ہیں جو خمس کے قائل نہیں ہیں، ان کا مال تمہارے پاس آ جائے جبکہ ان کے مال پر خمس واجب ہو چکا تھا. ایسے چیزوں پر خمس معاف کیا. یہ تیسری قسم روایت کی. ابھی انڈیویجول تو آگے چل کر آئے گی بات. تحلیل خمس کی روایت کی جب چوتھی قسم وہ ہے کہ جب انتہائی سخت حالات اور مظالم کے باعث ائمہ تک خمس کا پہنچانا بہت مشکل تھا، اس وقت امام نے حلال کیے. خمس کو پہنچانے کا مطلب یہ تھا کہ گردن قلم کر دی جائے، سخت قید و بند کی صحبتیں برداشت کی جائیں اور سخت مظالم برداشت کیے جائیں. ان مواقع پر خمس کو معاف کیا. اچھا تحلیل خمس کی روایت کی پانچویں قسم وہ ہے کہ جس میں خمس کو نہیں بلکہ مال انفال کو جو کہ زمینیں وغیرہ جو حاصل ہوتی تھیں ان کے اوپر امام نے خمس کو معاف کیا. بہت سارے علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں کے لوگ مثلا چھوڑ کے جا چکے ہیں، ان علاقوں کے اندر ان کے مکانات رہ گئے، وہ زمینیں رہ گئیں، ان زمینوں کے اوپر بھی دیکھا جائے امام کا حق تھا. یہ مال انفال کہلاتے ہیں کہ جو بغیر لڑے بغیر قتال کے جو چیزیں ہاتھ میں آ جاتی ہیں یہ امام کا حق ہوتی ہیں. امام نے جو اراضی جو زمینیں تھیں ان کے اوپر سے خمس کو معاف کیا. اور تحلیل خمس کی روایت کی چھٹی قسم وہ ہے کہ جس میں بغیر کسی علت و وجہ کے مطلق طور پر خمس کو حلال کیا ہے، جس میں کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی، نہ کوئی وجہ، بس مطلق طور پر کہ ہم نے اپنے شیعوں پر سے مثلا خمس کو معاف کر دیا. ایسی روایت کی ایسی بھی تقریباً تعداد 3 روایتوں پر مشتمل ہے جو کہ ہم آگے چل کر ان کی ضعف اور قوت کو جو ہے بیان کریں گے، جو کہ علماء نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمائی کہ کتنی اوتھینٹک ہے. تو اب آپ نے یہ چیز دیکھی کہ یہ آپ کے پاس 6 قسم کی روایات، ابھی روایتیں آگے چل کر آ رہی ہیں، لیکن یہ ذرا دماغ میں سوچ لیجئے کہ اب آپ کو ان کا کرنا ہے مقابلہ، کیونکہ اس طرح کی صرف روایتیں پیش کی جاتی ہیں جس میں نہ کوئی سیاق ہوتا ہے، نہ سباق ہوتا ہے، نہ یہ سمجھنا ہوتا ہے. مراجع کا کام یہی ہے، یہ ہمارا بھی کام نہیں ہے. مراجع نے جو کہ اتنی دقت نظری اور قرآن و حدیث میں ڈوبے ہوئے افراد ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں جو اتنے زیادہ علم کے اندر مہارت رکھتے ہوں تاکہ اس سلسلے میں کسی بھی غلط فہمی کا انسان شکار نہ ہو. اچھا اب ان جواب دینے سے پہلے ان تمام روایت کا آپ ایک دماغ میں ایک چیز رکھیے، بہت آپ کی کام آئے گی. دیکھیے روایات کی ویسے تو بہت ساری اقسام ہیں، لیکن 2 اقسام ایسی بھی ہیں جسے ایک تو کہا جاتا ہے کہ روایت مطلق ہوتی ہے اور ایک مقید ہوتی ہے. مطلق وہ روایت ہوتی ہے جو بغیر کسی شرط کے نہایت سادہ طریقے سے جس میں حکم بیان ہوتا ہے، نہایت سادہ طریقے سے جو حکم بیان ہوتا ہے، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی، کوئی شرط نہیں ہوتی،
اور بہت سی روایت ایسی ہوتی ہیں جو کسی کنڈیشن اور شرط کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کو ہم مقید کہتے ہیں. مثلا روایت آ جائے کہ عالم کا احترام کرو، یہ ایک مطلق روایت ہے، یعنی سب عالموں کا احترام کرنا ہے. لیکن مثلا اگر دوسری روایت آ جائے کہ خبردار فاسق کا احترام نہ کرنا، تو اب بظاہر ہمیں یہ ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو امام کہہ رہے ہیں سارے عالموں کا احترام کرو، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ خبردار فاسق کا احترام نہ کرنا مثلا. اب جب یہ مطلق اور مقید روایتیں ٹکراتی ہیں تو مقید کو مطلق پر حاوی کر دیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف فاسق و فاجر کا احترام نہ کرو، باقی سب کا احترام کرنا. یہ آپس میں ویسا ٹکراؤ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ تو بالکل متضاد روایتیں، نہیں، یہ ایکسیپشنز بیان کرتی. جیسے آپ نہیں سنتی کہ جناب کرفیو ہے تو کرفیو میں کوئی شخص باہر نہیں نکلے گا، لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے اس سے مستثنا. یہ ایکسیپشنز ہیں، یہ مستثنیات ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کوئی باہر نہیں نکلے گا سوائے ان چند افراد کے. ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے جب قانون نافذ کرنے والے ادارے باہر نکل رہے ہیں اور روڈوں پہ گاڑیوں میں اور موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں. نہیں، وہ ان کی ایکسیپشن ہے، سب لوگوں کے اوپر اس کا حکم کا اطلاق نہیں ہوتا. اچھا، اب یعنی جو روایات اس سلسلے میں آئی ہیں جس میں خمس کو حلال کیا گیا ہے، یہ ایکسیپشنز ہیں، وہ مقید ہیں، وہ کسی شرط کے ساتھ ہیں. اس وجہ سے ان کو صرف ان جگہوں پر معافی ملے گی جہاں جن مثلا غربت کی وجہ سے، مثلا جو ہے وہ جب غیر مخمس مال کسی کے پاس منتقل ہو، ان کی طرف جب مال آئے تو ان کا خمس نہیں دینا. یعنی کچھ خاص ایکسیپشنز ہیں جن کو بیان کیا گیا. اچھا، مثلا جیسے قرآن کی آیت ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، خدا نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اس کا مطلب ہے قرآن نے واضح طور پر بتا دیا کہ سود حرام ہے. لیکن کتنی ہی روایتیں ایسی آئی ہیں مختلف الفاظوں سے جس میں امام نے فرمایا کہ لا ربا بین الولد والوالد وزوج وزوجتہ والعبد والمولا والمسلم والکافر، کہ کوئی سود ہے ہی نہیں جب چار افراد کے درمیان ڈیلنگ، باپ اور بیٹے میں، شوہر و بیوی میں، آقا و غلام میں، مسلمان و کافر حربی میں. اب آپ کہیں گے بھائی روایت کے اندر تو امام فرمانا ہے چار افراد ایک دوسرے کو سود لے اور دے سکتے ہیں، اور جبکہ قرآن کی آیت ہی کہہ رہی ہے کہ خدا نے سود کو حرام قرار دیا، تو یہ تو اس سے ٹکرا رہی ہے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ زیادہ گہرائی میں جا کر قرآن کی آیت کی حد بندی کر رہی، یعنی جس میں امام یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ باقی سب کے لیے خمس جو ہے، باقی سب کے لیے سود حرام رہے گا سوائے ان چار افراد کے. یہ ایکسیپشنز بیان ہو رہی ہیں. حکم سود وہی ہے جو قرآن کے اندر آیا ہے. یا جیسے مثلا جو قرآن کا حکم ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، خدا تم کو وصیت کرتا ہے کہ اپنی اولاد کو میراث دو. اس کا مطلب ہے ساری اولاد کو میراث ملنی چاہیے. اب روایت کے اندر یہ بات آئی کہ بیٹا مثلا اگر باپ کو قتل کر دے تو قاتل بیٹے کو میراث نہیں ملے گی. اب آپ یہ تھوڑی کہیں گے بھئی یہ تو آیت قرآن سے ٹکرا رہی ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ سب اولاد کو میراث ملے گی تو پھر اس میں قاتل بیٹا بھی آ گیا. نہیں، قاتل مثلا کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے، ملینر بلینر باپ ہو، اس کا لکھ پتی کروڑ پتی اور ارب پتی، اور کچھ سال سزا بھگتنے کے بعد وہ آئے کہہ کہ میرا باپ کا کیونکہ مر چکا ہے، چاہے میں نے اس کو مارا ہے لیکن مجھے اس کی میراث میں سے حصہ دو. نہیں، اس کا میراث کا حصہ ختم ہو جائے گا. لیکن قرآن نے نہیں کہا، قرآن نے تو کہا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، خدا تم کو وصیت کرتا ہے کہ اپنی اولاد کو میراث دو، جو آگے تک آیت چل رہی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قاتل بیٹے کو میراث نہیں ملے گی، حدیث کے اندر آیا اور یہ ایکسیپشن بیان ہوئی، یہ استثناء بیان ہوا. اسی طریقے سے مثلا کافر بیٹے کو میراث نہیں ملے گی، حدیث کے اندر آیا کہ کافر بیٹے کو میراث نہیں ملے گی. اس کا مطلب یہ کہ قتل اور کفر دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ میراث کے حق کو ختم کر دیتی، اور باقی یہ حکم ہر جگہ تمام اولاد کے اوپر جو ہے وہ رہے گا. اچھا، اسی طرح سے مثلا قرآن نے کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور ایک زمانہ تھا باقاعدہ، اور سعودی عرب میں آج تک اس کے اوپر اس لحاظ سے علی اعلان سب کے سامنے عمل ہوتا بھی ہے. گردن کٹنے تک کے واقعات اور سب کچھ. ہمارے ایک دوست ہیں جو ایک دفعہ دیکھ کر آ گئے تھے جہاں گردنیں کٹتی ہیں، پھر ایک ہفتے تک ان کو نیند ہی نہیں آئی تھی، وہ مثلا انہوں نے دیکھ لیا تھا. تو بہرحال لیکن اس طرح سے قرآن کا حکم ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اچھا، یہ بالکل مطلق حکم ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن قرآن نے بیان نہیں کی. لیکن مثلا اگر کیا کوئی 3 سال کا بچہ چوری کرے اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ نہیں.
معتبر روایتوں میں یہ حد بندی آئی ہے کہ نابالغ پر یہ احکامات حد جاری نہیں ہوتی، ان پر سزاؤں کا نفاذ نہیں ہوتا. لیکن قرآن نے تو یہ بات نہیں بیان کی. قرآن نے تو کہا ہے کہ نہیں چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں مثلا. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ احادیث جو ہیں یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہیں، نہیں، یہ مزید گہرائی میں جا کر قرآن کی آیت کی حد بندی کر رہی ہیں. اچھا، خمس کے سلسلے میں بھی جو مطلق روایتوں کا ذخیرہ ہے، جو پچھلی بار ہم نے پچھلی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، جو معتبر روایتیں ہیں جو یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ خمس کو مطلقاً واجب کیا گیا ہے. اب بعض موارد میں استثناء دیا گیا ہے، جیسے جب کافر سے کوئی مال ملے، جب سخت تنگ دستی کا عالم ہو، جب سخت ظلم کا ماحول ہو، بعض زمینوں جو حاصل ہوتی ہیں وہ امام نے لوگوں پر حلال کی ہیں. تو لہٰذا جب مطلق اور مقید آپس میں ٹکراتی ہیں تو کچھ خاص موارد میں امام نے خمس کو حلال کیا اور استثناء دیا ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم عام جنرل پبلک پہ اس کا اطلاق نہیں کریں گے، اور قیامت تک کے شیعوں کے لیے خمس کو معاف نہیں کیا جا سکتا. ان کا ایک خاص موقع، کچھ اگر چیزوں پر یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے قیامت تک معاف کیا ہے تو ان مخصوص موارد میں معاف کیا ہے، باقی تمام عمومی چیزوں کے اوپر ان کی معافی نہیں ملی. تو یہ سب چیزیں اس طرح کی ہوں گی کہ ایسے ہی ہے جیسے مثلا کہا جائے کہ جناب حج کرنا تو سب پر واجب ہے جو بھی صاحب استطاعت ہے، لیکن مثلا جان کا خطرہ ہو تو اس پر سے حج ساقط ہے. یا مثلا اگر سفر اس کا پرامن نہ ہو تو ڈاکو ہیں اور مختلف جان کا خطرہ موجود ہے تو اس پر سے حج ساقط ہے. صحت نہ ہو تو حج ساقط ہے. بڑھاپا ہو بہت زیادہ تو حج ساقط ہے. تو اگر آپ ان تمام روایات کو لے آئیں کہ جس میں حج ساقط کیا گیا اور سب لوگوں پر سے حج کو ساقط کر دیں تو کہا جائے گا نہیں، یہ ایکسیپشنز بیان ہوئی ہیں، یہ ایکسیپشنز ہیں، یہ مستثنیات ہیں. ان کے علاوہ، ان اصناف کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان سب کے اوپر حج واجب رہے گا جو بھی صاحب استطاعت ہوگا. تو دیکھیے خمس کا جو وجوب ہے یہ روایت کے علاوہ قرآنی آیت سے بھی ثابت ہے، جس پہ ہم پوری ایک نشست کر چکے ہیں پچھلی دفعہ، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ والی آیت. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خمس دینا واجب ہے. اب کوئی حدیث خواہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کیا وہ کسی قرآنی حکم کو منسوخ کر سکتی ہے یا معطل کر سکتی ہے؟ اگر نہیں، اس کا جواب ہے کہ نہیں کر سکتی. کوئی بھی حدیث، ہاں البتہ ایکسیپشن ڈال سکتی. تو جب آیت قرآنی جب کسی حدیث سے ٹکرائے گی، مثلا ایک طرف آیت قرآنی کہہ رہی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، سب لوگوں کو مثلا خمس دینا جو کچھ بھی بچت ان پر، اور کچھ احادیث کے اندر یہ بات آ جائے کہ خمس کو حلال کر دیا گیا ہے. تو جب یہ احادیث قرآنی آیت سے ٹکرائیں گی تو کیا یہ ان کے دائرے کو محدود کر سکتی ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آگے چل کر ہم اس کو ثابت بھی کریں گے کہ یہ جو تحلیل خمس کی جتنی روایتیں آئی ہیں یہ زیادہ تر روایتیں ضعیف ہیں، ضعیف روایتیں. تو ضعیف روایت کبھی بھی قرآن کی آیت کے دائرے کو چھوٹا نہیں کر سکتی. اچھا، اگر آپ کہیں گے کہ یہ قرآن کی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم والی آیت منسوخ ہو گئی تو ہم کہیں گے ناسخ آیت دکھائیے، کیونکہ قرآن کے اندر باقاعدہ حکم بھی آیا کہ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا. جب بھی کوئی آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں تو اس جیسی اس سے بہتر آیت جو ہے وہ قرآن کے اندر لے آتے ہیں، اس جیسی ہے اس سے بہتر. تو آپ ناسخ آیت دکھائیے. قرآن میں کہا ہے کہ جہاں سے جب خمس کی یہ والی آیت منسوخ ہو گئی تو ناسخ آیت دکھائیے. اچھا دیکھیے، تمام احکامات یہ پیغمبر اسلام لے کر آئے ہیں اور وہی شریعت ائمہ کے ادوار میں بھی رہی. کوئی اسلامی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو پیغمبر نے واجب کیا ہو اور پھر اس کے بعد کے ائمہ نے اسے مطلقاً ختم کر دیا ہو یا منسوخ کر دیا ہو، کیونکہ حلال محمد قیامت تک کے لیے حلال ہے اور حرام محمد قیامت تک کے لیے حرام ہے. درود بھیجیے محمد والے محمد. اور آئمہ کا کام دیکھیے شریعت سازی نہیں تھا، بلکہ آئمہ کا کام شریعت کی حفاظت تھا اور شریعت کے احکام کی تشریح تھا. یہ کیسے ممکن ہے کہ جس حکم کی پیغمبر اسلام ساری زندگی ترویج کرتے رہے ہوں اور اس کی اہمیت بیان کرتے رہے ہوں، اگر اس حکم کو منسوخ ہونا ہی تھا اور اس کی کوئی ضرورت باقی نہ تھی تو پیغمبر اپنی حیات ظاہری میں اس حکم کو منسوخ کر کے چلے جاتے یا کوئی اشارہ دے جاتے کہ یہ حکم عارضی اور بعد میں منسوخ ہو جائے گا. لیکن روایتوں میں کہیں ایسی بات بیان نہیں ہوئی. اور بالفرض اگر کچھ روایتیں بھی ہیں اور جو قرآن سے ٹکرا رہی ہیں تو وہ اصول تو سب کے پاس موجود ہے کہ ایسی روایتوں کو جو قرآن سے ٹکرائیں، وہ تو کتنی احادیث میں بھی بات آئی ہے کہ ان کو دیوار سے دے مارو یا جو بھی، لیکن بہرحال ان میں سے جو معتبر روایتیں وہ ایکسیپشنز بیان کرنے کے لیے. اچھا، اب آ جائیے ان روایات کی طرف کہ پھر آخر یہ خمس کو حلال کر دیا گیا ہے، امام نے کیوں کہا؟
اول تو وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ روایات زیادہ تر ضعیف ہیں، وہ میں آگے چل کے بیان کروں، لیکن بالفرض اگر وہ معتبر بھی ہوتی تو تحلیل خمس کی روایت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے، جو پہلی قسم بیان کی گئی ہے روایتوں، ولادت کی پاکیزگی کے لیے خمس کو حلال کیا گیا ہے تاکہ تمہاری ولادتیں پاک رہیں، یعنی تاکہ تمہارے بچے حرام کے بچے نہ ہوں، ان کی ولادتیں پاک ہوں۔ اور کتنی ایسی روایتیں ہیں، اب میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ ان سب روایتوں کو پڑھوں، لیکن سب کے اندر ایک ہی بات آئی ہے، چاہے وہ فضیل سے ہو، زرارہ سے ہو، اسحاق ابن یعقوب سے ہو، دیگر راویوں سے ہو، سب کا یہی ہے کہ ولادت، تاکہ تمہاری ولادتیں پاک رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خمس ادا نہ کرے اور اس مال کو استعمال کر لے کہ جس پر خمس واجب ہو، تو آپ سے پھر یہ سوال ہے اور معترضین سے بھی، تو کیا اس کی اولادیں حرام کی اولادیں ہو جاتی ہیں یا وہ غیر حلالی ہو جاتی ہیں؟ کوئی خمس نہیں نکال رہا ہے اگر، یہ بات تو وہ بھی نہیں کہتے کہ جو کہ خمس کے حلال ہونے کے قائل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان احادیث کا مفہوم کچھ اور ہے، یعنی کہ یہ معنی کہ امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو خمس نہیں نکالتا اور اس پیسے کو استعمال کر لیتا ہے، اس کی اولادیں حرام اولادیں ہو جاتی؟ نہیں، ایسا تو نہیں، کیونکہ اگر مال حرام سے اولادیں حرام ہوتی تو، اور اس وجہ سے امام نے حلال کر دیا تاکہ ان کے جسم میں حرام مال نہ جائے اور اولادیں حلال رہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ حرام اموال کو استعمال کرنے سے اولادیں حرام ہو جاتی تو دیگر اموال حرام بھی تو جسموں میں جاتی، ان کا آپ کیا کریں گے؟ کیا ان کو بھی حلال کر دیں گے؟ مثلا جیسے رشوت کا پیسہ ہے، یا مثلا غصب کا پیسہ ہے، ظلم کا پیسہ ہے، یہ اس سے بھی اگر اولادوں کی پرورش ہو رہی ہے تو یہ بھی اولادیں حرام ہو جانی چاہیے، اور ان حرام سے بچنے کے لیے بھی امام کو چاہیے تھا کہ ان چیزوں کو بھی حلال کر جاتے، معاذ اللہ۔ ایسا تو نہیں ہے نا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ دیگر اموال حرام تو حلال نہیں کی اور صرف خمس کو جو ہے وہ حلال کر دیا؟ اب ایک سوال، اچھا اب اگر شیعوں پر سے خمس اس وجہ سے معاف ہے کہ ان کی اولادیں پاک رہیں، تو پھر غیر شیعہ مسلمانوں سے نکاح کی اجازت کیوں ہے؟ بلکہ اگر باپ یا ولی مثلا راضی ہو اور عقائد بگڑنے کا بھی کوئی امکان نہ ہو، یعنی اس میں کچھ شرطیں ہیں خاص جس کا خیال رکھنا، صرف ایک لائن کو پڑھ کے کوئی اس پہ عمل نہ شروع کر دے، اگر ولی کی اجازت بھی ہو اور عقائد کے بگڑنے کا احتمال بھی نہ ہو تو شیعہ لڑکی بھی غیر شیعہ مسلمان سے شادی کر سکتی، اور مرد حضرات کو تو اجازت ہے ہی، نکاح موقتہ عارضی نکاح وہ تو اہل کتاب کافر سے بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ علماء تو نکاح دائمی کی بھی اجازت مثلا دیتے ہیں۔ تو اچھا، یہ افراد جن سے شادی کی اجازت ملی ہے جو کہ غیر شیعہ، یہ تو خمس نہیں نکالتے، یا وہ کافر اہل کتاب بھی خمس نہیں نکالتے، ان کے جسموں کی پرورش بھی اسی حرام مال سے ہوئی ہے۔ اب ان سے جب شادی کی اجازت ہے اور ان سے جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ بھی تو ایک لحاظ سے حرام کی اولادیں ان سے ہوں گی، تو ان سے بھی نکاح کو حرام قرار دے دینا چاہیے تھا۔ تو ایک صاحب نے تو باقاعدہ لکھا ہے، جن کا مشن اور مقصد ہی مرجعیت کو نقصان پہنچانا ہے، کہ خمس صرف شیعوں پر سے معاف ہے، غیر شیعوں پر سے معاف نہیں۔ پھر ہم یہی بات کہیں گے تو ان اموال حرام کے حامل افراد، ان سے پھر آخر نکاح اور اولادیں کیسے جائز ہوں؟ اچھا، جس زمانے میں خمس حلال نہیں ہوا تھا، جیسے پیغمبر اسلام کا دور یا امیر المومنین وغیرہ کا جو دور تھا، تو اس میں کون سا 100% لوگ خمس نکالتے تھے؟ کیا کسی جگہ انہوں نے کبھی رسول یا ائمہ نے کچھ افراد کو کہا یا پکڑا کہ تم خمس نہیں نکالتے ہو لہٰذا تمہاری اولادیں بھی حرام کی اولادیں؟ نہیں، یہ بات کبھی نہیں کہی گئی، اور انہیں بھی خمس کو معاف نہیں کیا گیا۔ تو آخر صرف بعد والوں کو یہ سہولت کیوں ملی، پہلے والوں کو سہولت کیوں نہیں ملی؟ لہٰذا اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اچھا، ایک روایت ہے جس میں 5ویں امام نے یہ بات بیان کی تھی، جو علل الشرائع میں بھی ہے، کہ امیر المومنین نے لوگوں پر سے خمس کو معاف کیا تاکہ ان کی ولادتیں پاک رہیں۔ اگر ہم اس روایت کو لے کے آتے ہیں تو ان تمام روایات سے وہ ٹکراتی ہے جس میں بعد کے ائمہ نے خمس ریسیو کیا ہے۔ اگر امیر المومنین خمس کو حلال قرار دیے گئے تھے تو بعد کے ائمہ سختی کے ساتھ خمس کیوں وصول کرتے رہے؟ جب ایک چیز واجب ہی نہیں رہی تھی تو پھر ائمہ کیوں وصول کر رہے تھے خمس؟ تو ان سوالوں کا بھی کوئی جواب نہیں۔ تو لہٰذا ان احادیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ان احادیث میں اچھا، اب یہ جو تحلیل خمس کی جو روایتیں آئیں، الگ الگ روایتیں ہیں کہ جس کے اندر خمس کو جو ہے وہ حلال کیا گیا ہے، کہ اور وجہ یہ بتائی گئی ہے تاکہ تمہاری ولادتیں پاک رہیں۔
اب علماء نے اس کا نتیجہ یہ نکالا ہے تمام غور و فکر کر کے روایات ان کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے کہ ان احادیث میں مال غنیمت سے حاصل کی گئی کنیزیں مراد ہیں۔ دیکھیں جہاد ہمیشہ اذن امام سے ہوگا۔ اگر حکام جور ظالم حاکم اگر جہاد کے نام پر کوئی جنگ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو جو مال غنیمت اس جنگ میں حاصل ہوتا ہے تو وہ بغیر رسول اور امام کی اجازت کے حرام ہے اس کا استعمال۔ اب اسی مال غنیمت میں کچھ کنیزیں بازاروں میں بکنے کے لیے آتی تھیں۔ اب غنائم یہ جتنے بھی مال غنیمت ہوتے ہیں سب رسول امام کا حق ہے، تو مسلمان بغیر خمس نکالے ہوئے مال سے ان کو اگر خرید کر لاتے تو ان کے لیے مباح نہیں ہوتا، اور نہ ان سے شادیاں جائز ہوتی ہیں اور ان کی اولادیں بھی حرام کی اولادیں ہو جاتی ہیں، یعنی وہ ایسے مال سے خریدی جا رہی تھیں کہ جن پر خمس واجب تھا، وہ امام نے وہ حلال کر دیا۔ یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ شادیوں میں کیونکہ عموماً مہر ادا کیا جاتا ہے، اب اگر کوئی مہر ادا نہ کرے اور تمام رقم وہ خمس میں دے دے اور پھر وہ شادی نہ کر سکے اور نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر حرام میں مبتلا ہو جائے جو اس کی اولادیں پیدا ہوں اس لحاظ سے، تو اس خاص مورد میں تاکہ حرام اولادیں پیدا نہ ہوں امام نے خاص موقع پر کنیزوں کی خریداری کے بعد خمس کو اس موقع پر حلال کیا تھا۔ یہ ہے ان روایتوں کا مفہوم، ورنہ ان تمام باتوں اور دلائل کا آپ کیا جواب دیں گے جو اس سے پہلے ہم نے ذکر کی کہ اگر ولادت کی پاکیزگی کو اگر شرط قرار دیا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ نفس کے ہاتھوں اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے اور کوئی کسی گناہ میں پڑ جائے اور جبکہ خمس مہر کو ادا کرنے کی اس کے پاس طاقت نہ ہو، یا مہر اس نے کسی ایسے مال سے دے دیا ہو کہ جس پر خمس واجب تھا، وہ مہر حرام کا یعنی وہ پیسہ حرام کا پیسہ ہو گیا جس پر خمس ادا نہیں کیا گیا ہے۔ اور باقاعدہ ہمارے فقہا کی ایک بحث ہے باب مہر میں بھی کہ اگر کسی عورت کا مہر ادا نہ کیا جائے یا مال حرام سے جیسے خمس نہ نکلے وہ مال سے اس کا مہر دیا جائے تو کیا اس پر حکم زناکار لگایا جائے گا یا نہیں؟ تو بہت ساری احادیث میں روایت تحریم پر دلالت کرتی ہیں، بعض جگہ کراہت پر بھی فقہا نے ان کو محمول کیا ہے۔ تو بہرحال تو اس کے اندر بھی یہ بات ہے کہ ان احادیث کا جو صحیح مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ خاص موقع پر کنیزوں کی خریداری کے سلسلے میں بات کہی گئی، اور اس میں جو راوی ہے ابو خدیجہ، یہ جو پہلی لائن میں جس کا نام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس نے آ کر یہی بات امام سے پوچھی تھی کہ مولا مجھے اجازت دے کہ میں فروج کو حلال کر لوں، یعنی خواتین کو، کچھ خاص خواتین کو جو کنیزیں وغیرہ کی خریداری کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ وہ مجھ پر حلال کر دے، تو امام نے تمام افراد کے لیے بھی ایسے موقع پر خمس کو حلال کر دیا تاکہ ان کی ولادتیں ان سے جو ہوں وہ پاک رہیں۔ اچھا ہر مسئلے پہ حلال نہیں کیا۔ اچھا بعض علماء نے کہا، علماء رجال نے کہا کہ یہ روایت بھی ضعیف ہے، اگر ہم اس کو، یہ تو پہلے مرحلے میں اس کا ذوف ہے کہ ابو خدیجہ نام کا جو اس کے اندر راوی ہے، بہت سو نے تو اس کی شدید مذمت کی ہے، بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ بہت سے علماء نے کہ اس میں توقف کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ روایت جو اس نے تنہا نقل کی ہم ان پر یقین نہیں کریں گے جب تک کہ دیگر ثقہ راویوں کی طرف سے اس روایت کی توثیق نہ ہو جائے۔ تو اب آپ خود دیکھیے کہ جو قرآنی حکم ہے، جو معتبر روایتوں سے جو قرآنی حکم ثابت ہے، ہم ایک ضعیف راوی کی روایت کو لے کر اور اس کو حاوی کر دیں اور اس کو تمام افراد کے اوپر جو ہے وہ اس کا اطلاق کر دیں کہ خمس سب کے اوپر سے معاف ہو گیا ہے، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ یعنی قرآن کی آیت ایک ضعیف روایت کے ذریعے کیسے منسوخ، معطل یا مقید ہو سکتی، اور تو دیگر مطلق روایتیں وہ اس سلسلے میں کیا ہیں؟ تو اس میں پوری روایت کے اندر جو ابو خدیجہ راوی ہے وہی ضعیف ہے، اور بہت سی اور دلائل ہیں جو اس سے پہلے ہم نے ذکر کیے۔ اور اب آپ دیکھ رہی کہ میں اب جلدی گزروں گا، جس کو تفصیل کا شوق ہے کیونکہ آج ہی کے دن موضوع کو مکمل کر دینا۔ جتنے بھی راوی اس کے اندر جو ریڈ لائن سے ہائی لائٹ ہوئے ہیں، ان تمام روایت کے اندر کہیں اس کا کہا ہے کہ ان کی توثیق نہیں ہو سکی ہے، کسی جگہ کسی راوی کے لیے کہا گیا مجہول ہے، اس کا کچھ پتہ ہی نہیں کہ کون ہے، کسی نے کہا کہ مثلا یہ ضعیف، کسی راوی کے متعلق کہا گیا ضعیف ہے، تو کوئی ضعیف ہے، کوئی مجہول ہے، کسی کی توثیق نہیں ہو سکی، ایسے افراد کی روایت پہ بیس بنا کر ہم کیسے خمس کو حلال کر دیں؟ اور کتنی روایتیں ایسی ہیں جس کا میرے پاس وقت بھی نہیں کہ ان کو پڑھا جائے اور ان پر ڈسکشن کیا جائے، لیکن نتیجہ سب کا لب لباب یہی ہے جو آپ کے سامنے جو ہے پیش کیا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی راوی مجہول ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی کیسا ہے، کسی کی حالات پتہ نہیں چل سکے ہیں، تو اس کے متعلق کس طرح سے یہ بات کہی جا سکتی۔ تو بہرحال تو اب یہ نتیجہ نکلا کہ کسی ضعیف روایت سے نہ تو حکم قرآن منسوخ ہو سکتا ہے، نہ مقید ہو سکتا ہے، نہ معطل ہو سکتا ہے۔ اور اچھا ایک اور بھی بات ہے کہ بھائی چلیے جو غریب خمس نہ دے سکیں ان کے لیے حلال کر دیا جاتا ہے، اغنیا پر کیوں حلال کر دیا گیا؟ تاکہ تمہاری ولادتیں پاک رہیں۔ حرام اس وقت ہوتی ہیں جب وہ خمس نہ نکالتے، جو استطاعت رکھتے ہیں، غنی اور مالدار ہیں، خمس دے بھی رہیں، ان کی اولادیں کیوں حرام ہوتی؟ وہ پاک رہتی۔
صرف وہ افراد کی جو کہ نہیں نکال سکتے ان کے متعلق یہ بات آ جاتی. دیکھیے ہر چیز کا سیاق و سباق بھی ہوتا ہے روایتوں کا, کہ مثلا کہا جاتا ہے کہ معاف کر دیا, اس سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ بہت ساری مثلا روایتیں, جیسے کہ ایک جگہ وسائل الشیعہ میں کہ ایک عرابی امام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولا میرا پاؤں پر پٹی بندھی ہے, زخم ہے, پاؤں پر پٹی بندھی ہوئی ہے, میں وضو کیسے کروں؟ امام نے کہا تم پر معاف ہے. بس آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ بس امام نے آئندہ کے لیے سب افراد کے لیے جو ہے وہ وضو کو معاف کر دیا. تو اب کیا معاف کر دیا اسے کیا مراد ہے؟ کیا وضو معاف ہے؟ یعنی یہ موقع تیمم کا موقع ہے, وضو نہ کرو, یا یہ کہ پاؤں کے اوپر کھول کے جو کھال کے اوپر مسح کیا جاتا ہے وہ معاف ہے, یعنی پٹی کے اوپر سے ہاتھ پھیر لو, یعنی یہ وضو جبیرہ کا موقع ہے. اب یہ دیکھیے علماء اور فقہا یہ بات بیان کریں گے معاف کر دیا اسے کیا مراد ہے. تو بہت سارے لوگ اس طرح سے جاہلانہ اعتراضات کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اچھا, دوسری قسم کی جو روایتیں ہیں کہ جب شدید غربت کی وجہ سے خمس کو معاف کیا گیا, جب زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل تھا, یعنی ان روایتوں کا بھی ایک سیاق و سباق. تو جو بہت اس طرح سے غریب ترین افراد آ جاتے تھے, ان کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل تھا, معاشی بائیکاٹ ان کا کیا جا رہا تھا, ان کے پاس بہت ظلم کیا جاتا تھا. اس وقت امام کے پاس آیا اور کہا کہ مولا مجھ پر خمس معاف کر دیں. تو امام نے یہی کہا کہ ما انصفناکم ان کلفناکم ذالک الیوم, آج کے دن بھی اگر میں تم سے خمس طلب کروں تو یہ انصاف نہیں ہوگا. آج کے دن تمہاری معاشی حالت ایسی ہے, اب بھی ہم تم سے کہیں نہیں زبردستی ہمارے پاس خمس لے کر آؤ, تو تمہارے لیے ناانصافی کی بات. آج کے دن ذالک الیوم, یہ ہمیشہ کے لیے حلال نہیں کیا ہے, بلکہ اس خاص موقع پر اس شخص کو امام نے جو ہے وہ اجازت دی. ایسا نہیں کہ ہم اس روایت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب افراد کے لیے خمس کو جو ہے وہ حلال کر دیں. اچھا, بس 5 منٹ کی بات اور رہ گئی اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اس کے اوپر آ جائیں گے. اچھا, جو دوسری روایت ہے وہ علی ابن مہزیار احوازی کی, کہ جب واقعی کسی کے پاس اتنی حیثیت نہ ہو کہ وہ خمس نکال سکے, تو امام نے فرمایا کہ جس کے پاس میرا حق ادا کرنے کی گنجائش نہ ہو اس کے لیے ہمارا مال حلال. دیکھیے وہ جو روایت کی مختلف اقسام آ رہی تھی نا, اب یہ آپ کو یہ تمام چیزیں, جب میں پھر بار بار پچھلی دفعہ بھی بات کہی تھی کہ یہ جو افراد گمراہ ہو کر گھر پہ آئیں گے, کتنے ہمارے پاس ای میل وغیرہ بھی آتی ہیں کہ وہ ایسے افراد کی کتابیں پڑھ کے لوگ گھروں میں آتے ہیں اور پھر اس قسم کے سوالات کرتے ہیں تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتے. تو امام نے فرمایا جس کے پاس ہمارے حق ادا کرنے کی گنجائش نہ ہو اس کے لیے ہمارا مال حلال ہے. جو ہمارا حق ادا کرنے کی گنجائش نہ رکھتا ہو اس کے لیے حلال قرار دیا گیا. یعنی محتاج اور تنگ دست افراد کی بات ہے, سب کی بات نہیں. اچھا دیکھیے, جبکہ ولادت کی طہارت کا معاملہ جو تھا وہ تو تمام سب شیعوں کے حوالے سے تھا, چاہے وہ محتاج ہوں چاہے غنی ہوں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو تنگ دست افراد خمس نہ دیں تو ان کی اولادیں تو حلال رہیں, اور خوشحال افراد خمس نہ دیں تو ان کی اولادیں حرام ہو جائیں. اچھا, جبکہ پچھلی روایت میں آپ نے دیکھا کہ خمس نہ حلال ہونے کی وجہ, خمس حلال ہونے کی جو وجہ بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی تاکہ ولادتیں پاک رہیں, اور یہاں پر امام نے کہا جو حق کو ہمارے ادا نہ کر سکتا اس کے لیے ہم حلال کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ روایتیں بھی آپس میں ٹکرا رہی, کیونکہ اگر امام پہلے سے ہی تمام افراد کو, غنی اور فقیر سب کو معاف کر گئے تھے, تو یہاں پر الگ سے اس روایت کے اندر یہ بات کیوں کہی گئی کہ جو ہمارے حق کو ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو, کیونکہ طاقت رکھتا ہو نہ رکھتا ہو تو پہلے سے حلال ہو چکا تھا, تو پھر الگ سے امام کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے. تو ان روایات میں آپس میں بھی اس طرح سے ٹکراؤ پایا جاتا ہے. تو دیکھیے تحلیل کی جو روایتیں آئی ہیں بعض اوقات انفرادی طور پر اجازت دی گئی, جیسے کہ ہمارے امام علی نقی علیہ السلام کے پاس ایک نمائندے سہل بن محمد سہل, غلطی سے انہوں نے خمس کے 10,000 درہم جو خرچ کر دیے تھے, غلطی سے خرچ ہو گئے, اور یہ امام کے پاس آئے, روایت میں ہے, اور امام سے کہا کہ مولا میں نے جو مال استعمال کر لیا غلطی سے, آپ مجھ پر وہ حلال کر دیں. امام نے فرمایا جو مال تم خرچ کر چکے ہو وہ ہم تم پر حلال کرتے ہیں, اس کی معافی دی جاتی. ٹھیک ہے, امام نے اپنی اسپیشل پاور کو استعمال کیا, تم سے غلطی ہو گئی, اب تمہارے ادا کرنے کی طاقت نہیں, ہم معاف کرتے ہیں, چل. لیکن سب کو تو یہ نہیں کہا امام نے. البتہ روایت میں بھی جملے جو ہیں اس کے مطابق امام نے اس بات کو پسند نہیں کیا تھا کہ تم نے کیوں خرچ کیے. کہا کہ ان اموال کہ جس کے پاس بھی اس قسم کے اموال ہیں ان سے قیامت میں سخت سوال جواب کیے جائیں گے. تو روایت ایک خاص موقع پر ہے, خاص آدمی کے لیے, ہم اس روایت کو عموم نہیں دے سکتے کہ سب لوگوں کے لیے حلال کیا.
یا جیسے وہ ایک راوی تھا جو کہ ہمارے 5ویں امام کے پاس آیا تھا، حکم بن علیہ اسدی، اور اس نے آ کر کہا کہ مولا میں بھی مال استعمال کر چکا ہوں، اس طرح کا مجھے معاف کر دیں۔ امام کا جملہ ہے کہ میں یہ تم پر حلال کرتا ہوں، تم پر، اس میں بھی تمام قیامت تک آنے والے شیعوں کے لیے حلال نہیں کیا۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکم عمومی نہیں تھا، امام نے خاص حالات کو دیکھتے ہوئے، ان لوگوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے کچھ خاص افراد کو اجازت دی تھی۔ یہ کیسا ممکن ہے کہ کوئی شخص انفرادی مسئلہ لے کر اپنا آئے اور امام قیامت تک کے تمام شیعوں کے لیے حلال کر دیں اس کو؟ اور باقاعدہ ایک روایت اور بھی ہے کہ جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ایک مشکل ترین وقت قیامت میں وہ شخص سب سے زیادہ مشکل میں دوچار ہوگا کہ جب خمس کے حقدار پکار کر یہ بات کہیں گے کہ پروردگار خمس ہمیں ہمارا حق خمس نہیں دیا گیا، البتہ یہ ہمارے شیعوں پر سے معاف کر دیا گیا۔ یہ روایت علماء نے اس کے اوپر بہت زیادہ بحث بھی نہیں کی کہ روایت مرسل ہے اور کسی مجہول شخص نے 5ویں اور 6ٹھے امام سے اس طرح سے نسبت دے دی ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر زیادہ بات چیت بھی جو ہے وہ نہیں کی۔ اچھا، اسی طریقے سے تحلیل خمس کی روایت کی تیسری قسم تھی جب مال غیر مخمس لوگوں کے پاس منتقل ہو۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ ظاہر لوگ خریداری کے لیے جاتے ہیں، خرید و فروخت، تجارت، ایسے افراد کے پاس سے آپ کے پاس مال آ جاتا ہے کہ جن پر خمس واجب تھا لیکن وہ خمس کے قائل ہی نہیں، لیکن آپ کے پاس آ تو گیا اور اس میں امام کا حق بھی موجود ہے۔ جیسے کوئی شخص چوری کی مثلا کوئی چیز لے آئے اور آپ کو لا کر بیچے، تو کیا آپ کے لیے جائز ہے؟ آپ کہیں گے بھائی اس نے چوری کی تھی، میں نے کوئی چوری تھوڑی کی تھی، تو اس سے اس چوری کا مال بھی نہیں خرید سکتے کیونکہ اصلاً اس کا مالک کوئی اور ہے۔ تو اسی طرح سے لیکن وہاں پر اس اصل مالک نہیں، امام نے جو ہے وہ اجازت دے دی کہ جب مال غیر مخمس تمہارے پاس منتقل ہو اس میں ہم تم کو اس بات کی اجازت دے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ اب تم پہلے خمس نکالو پھر اس چیز کو استعمال کر لو، جو بھی چیز بازار سے خرید کر لاؤ۔ تو یہ ایک اس کے اندر ایک ایسا مسئلہ تھا کہ یہ آپ کو بتانا ضروری تھا۔ پھر اس کے بعد وہ تحلیل قسم کی خمس کی چوتھی قسم جو ہے روایات کی کہ جب انتہائی سخت حالات اور مظالم کے باعث پہنچانا بہت مشکل تھا امام تک، لوگ قید کر دیے جاتے تھے، قتل کر دیے جاتے تھے، تو کچھ خاص موارد میں بھی، اور یہ والی جو روایتیں بھی آئی ہیں کہ جس میں اس طرح کے موارد میں خمس کو حلال کرنے کی بات کہی گئی، اس میں بھی حکیم محزن ابن عیسیٰ نام کا ایک راوی ہے جو کہ مجہول الحال ہے اور کسی کو بھی نہیں معلوم کہ کہاں سے آیا ہے، اس کی خصوصیات کیا تھیں، کون سا یہ فرد ہے کہ جس نے خمس کی تحلیل کی یہ والی روایت پیش کی ہے۔ تو لہٰذا علماء نے کہا، اور ایک راوی عبداللہ ابن سنان ہے جس نے اس قسم کی روایتیں بھی بیان کی ہیں سخت حالات کے اندر خمس کی معافی کی، تو یہ روایتیں اپنی سند کے اعتبار سے بھی ضعیف ہیں۔ اور اس کے بعد 5ویں قسم کہ جس میں خمس نہیں بلکہ مال انفال کو، یعنی زمینوں کو حلال کیا امام نے۔ بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جس میں بہت ساری زمینیں آ جاتی ہیں، جو روایت تھی اس کے اندر یہی ہے کہ زمینوں کا ارض من الارض، یہ جو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، زمینوں کو امام نے حلال کیا کہ جو اس طرح سے بغیر جنگ کے بہت ساری زمینیں اس زمانے میں ہاتھ آ جاتی تھیں، تو اس کی امام نے فقط اجازت دی ہے اور کسی چیز کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ تو بس اس کے اندر بس یہ بات ایک اور بیان کر دی جائے کہ اب اس میں جو پرابلمز ہیں سب کے اندر، ان تمام روایتیں جو ابھی تک آپ نے دیکھی کہ اگر ہم تحلیل خمس کی روایات کو لے کر آئیں گے تو ہم قرآنی آیت کا کیا کریں گے جو واجب ہونے کا حکم بیان کر رہی، اسے منسوخ کرنے کے لیے اس آیت کو یا معطل کرنے کے لیے کوئی دوسری آیت قرآنی ہو تو بتائیے، یا روایت متواترہ یا احادیث صحیحہ ہو تو بتائیے، لیکن وہ جو روایتیں آپ پیش کر رہے ہیں وہ سب ضعیف ہیں، اور ضعیف آیت کبھی قرآن کی آیت کے نہ تو دائرے کو کم کر محدود کر سکتی ہے، نہ معطل کر سکتی ہے، معتبر روایت ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سب کو معافی نہیں دی گئی، کہ اس خاص مصلحتوں کی وجہ سے وہ معافی دی گئی۔ تو بہت ساری اس کے اندر پرابلمز ہیں، تو اس کو مجتہد متضاد روایتوں کو اپنے نور اجتہاد سے جمع کرتا ہے، الجمع بین الروایتین جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ نور اجتہاد سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ضعف روایت سے ہی مسئلہ حل ہو گیا کہ ضعیف روایت کبھی بھی معتبر روایتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ حکم خمس نہ تو منسوخ ہوا ہے نہ معطل ہوا ہے، یہ حکم ویسے ہی برقرار ہے۔ خاص موارد میں اجازت، اگر معتبر روایتوں کو ہم ان روایت کو معتبر مان بھی لیں تب بھی خاص موارد میں اجازت ہے، جب ظالم سے جان بچانا تھا، غیر معتقد کا مال آ گیا تھا، کافر کا مال آپ کے پاس آ جائے، مال انفال میں زمینیں آ جائیں اور غربت کی وجہ سے معاف کیا گیا ہے،
اور یہ خاص حالات میں کچھ خاص افراد کو امام نے اسپیشل پاورز کے تحت معافی دی تھی، سب کو یہ معافی نہیں دی گئی تھی. تو اگر ہم تمام صرف تحلیل خمس کی روایتیں لے کر آئیں اور وجوب خمس کی روایت کو بالکل نظر انداز کر دیں، قرآنی آیت کو بالکل نظر انداز کر دیں، تو سخت ناانصافی کی بات ہوگی اور یہ ایک خواہش نفس ہوگی کہ جو ہم اپنی پوری کر رہے ہوں.